بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قابل شرح احترام معزز سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. حضرات، اللہ نے اس کائنات کے اندر اپنے بندیاں دی رہنمائی واسطے آسمان تو اپنی کتاباں نازل فرمائیاں اور انہاں کتاباں دی تشریح تفسیر کرنے واسطے اور عملی طور تے لوگاں نو سمجھان واسطے اللہ تعالی نے اپنے انبیاء اور رسل نو دنیا چ مبعوث فرمایا. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا کی تشریف لے آئے. انہاں تمام پیغمبراں وچوں سارے تو زیادہ عظمت والا، شان والا، مقام والا، مرتبے والا رب نے جیڑا پیغمبر اور رسول بنایا ہے او دا نام نامی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام دی عظمت
آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ کسی فارسی دے کہن والے نے دو لفظاں بات مکا دیتی ہے، بعد خدا بزرگ توئی کے شابق تشر، کہ آسمان تے اگر کوئی ذات ہے ساری کائنات تو زیادہ عظیم تے اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، اور اللہ تو بعد اس کائنات کے اندر اگر کوئی سب تو زیادہ عظمتاں شانہ والی ہستی ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نالوں زیادہ عظمت و مقام نہ آج تک کوئی پا سکے ہے نہ قیامت تک پا سکے گا۔ لمبیاں چوڑیاں تفصیلہ دی ضرورت ہی نہیں، گل دو لفظاں مکاؤ۔ رب نے آپ جیسا آپ نالوں زیادہ عظمت والا تے بات کی گل ہے، آپ جیسا نہ اج تک بنایا نہ رب قیامت تک بنائے گا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے رب نے اپنا حبیب قرار دیتا ہے۔ حبیب کا معنی محبوب۔ ساری کائنات، ساری دنیا، ساری کائنات دیاں ہر تمام اشیاء اللہ نال محبت کر دیا نے، رب نو اپنا محبوب سمجھ دیا نے، اور عرش والے نے اپنا محبوب قرار دیتا ہے تو محمد رسول اللہ کو قرار دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمتاں بڑیاں، شانہ بڑیاں، مقام بڑا، مرتبہ بڑا، بیان نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور میرے اور تواڈے ذمے نبی علیہ السلام دے جڑے حقوق اللہ نے لگائے نے، وہ حقوق نے کہ آپ علیہ السلام کا احترام کیتا جائے، آپ علیہ السلام کا ادب کیتا جائے، آپ علیہ السلام دی موجودگی دے اندر با آواز بلند نہ بولیا جائے، آپ علیہ السلام دی ذات دا بھی ادب کیتا جائے، آپ علیہ السلام دی بات دا بھی ادب کیتا جائے، آپ علیہ السلام دے معجزات دا بھی ادب اور احترام کیتا جائے، آپ علیہ السلام دے فرامین دا بھی ادب تے احترام کیتا جائے۔ حضرات، رب نے میرے اور تواڈے ذمے ساری انسانیت کے ذمے، مسلمانہ کے ذمے یہ بات لگا دیتی ہے کہ آپ علیہ السلام نال ساری کائنات کو بڑھ کے محبت سے پیار کیتا جائے۔ دو چیزاں نے، ایک نے آپ نال محبت کیتی جائے اور دوسری ساری کائنات کو بڑھ کے محبت کیتی جائے۔ اگر ایک انسان نبی علیہ السلام نال محبت کرتا ہے لیکن اپنے ماں باپ کو ود کے نہیں کرتا، آپ علیہ السلام نال محبت کرتا ہے اپنی اولاد کو ود کے نہیں کرتا، نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرتا ہے اپنے سجنا ساتھیاں نال زیادہ نہیں کرتا، نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرتا ہے اپنی جان کو ود کے محبت نہیں کرتا، نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرتا ہے اپنے مال کو ود کے پیار نہیں کرتا، نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرتا ہے اپنے کارخانے فیکٹری کاروبار نال ود کے پیار نہیں کرتا۔ میرا رب کہتا ہے وہ کا محبت کرنا بیکار ہے، اور مسلمان بھی نہیں تے مومن بھی نہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا محبت کی دی جائے، ساری کائنات کو ود کے کی دی جائے۔
کائنات کو بڑھ کے محبت نہیں، ساری کائنات کو بڑھ کے پیار نہیں۔ لوگوں سن لو، کوئی پس و پیش نہیں، کوئی ایک اندر دوسری رائے نہیں۔ جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام نے ساری کائنات کو بڑھ کے پیار نہیں کرتا، نہ وہ مومن ہے نہ وہ مسلمان ہے۔ اللہ مینو تو اللہ نل اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نل ساری کائنات کو پڑھ کے محبت پیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج جیڑیاں میں باتاں کیتیاں نے نا، اور ایک دلائل قرآن و سنت بھی جو سماعت فرمائو، ایدہ نہ ہی درس ہے، ایدہ نہ ہی تقریر ہے، ایدہ نہ ہی خطاب ہے۔ میں طالب علم ہوتی حیثیت نل چند گزارشات تواڈے سامنے کرنا چاہنا۔ اے جڑی بات میں تواڈے سامنے رکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا حق ساڈے ذمہ ہے کہ آپ دا ادب کیتا جائے، احترام کیتا جائے، آپ دی بات کا بھی احترام، آپ دی ذات کا بھی احترام کیتا جائے۔ اور اگر کوئی میرے پیغمبر دی ذات کا ادب نہیں کرتا، وہ بھی بے ایمان ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی میرے پیغمبر دی بات کا ادب نہیں کرتا تو وہ بھی بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اور یہ دے حوالے نال ایک قرآن سن لو، قرآن کی آمد ہے آوازم دیئے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ اور میں انشاءاللہ سمجھان دی کوشش کراں گا، رحمت اور شفاعہ نازل فرما دے گا۔ بات نو سمجھا جے رب نے نبی پاک علیہ السلام دے جڑے حقوق ساڈے ذمہ لگائے نے، میرے ذمہ، تواڈے ذمہ، تواڈیاں اولاداں دے ذمہ، تواڈیاں بیویاں دے ذمہ، تواڈے ماں باپ دے ذمہ، تواڈے سجن بیلیاں دے ذمہ، پوری ملت اسلامیہ دے ذمہ، ہر مسلمان دے ذمہ نبی پاک دے جڑے حقوق نے، انہاں بھی جو سب تو پہلا حق فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے کے جڑے پڑھتے ہیں کئی درود پڑھتے ہیں، پچھلے اور سمجھتے ہیں کہ ساڈا حق نہیں۔ نبی پاک دا حق ہے کہ آپ دا نام سن کے درود پڑھیا جائے، بآواز بلند پڑھیا جائے۔ جیڑا میرے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھتا بخیل ہے، لعنتی ہے۔ ایک جناب محمد رسول اللہ نے فرما دیتا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اساتوانو رسول بنا کے بھیجی ہے، شاہد بنا کے بھیجی ہے، مبشر بنا کے بھیجی ہے، نذیر بنا کے بھیجی ہے۔ اللہ کادے واسطے بھیجی ہے؟ اینا لوگاں دے ذمے میرے کیڑے حقوق نے؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لوگوں اسا اپنے پیغمبر کو تواڈے اندر شاہد بنا کے بھیجی ہے، مبشر بنا کے بھیجی ہے، نذیر بنا کے بھیجی ہے، تاکہ تسی اللہ تے بھی ایمان لے آؤ اور اودے رسول تے بھی ایمان لے آؤ۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تے بھی ایمان لے آؤ، اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی ایمان لے آؤ۔ اللہ صرف ایمان لے آنا ہے، فرمایا صرف ایمان نہیں لے آنا، اللہ اور کی کرنا ہے، فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، اسی اس پیغمبر دی مدد بھی کرو، اس پیغمبر دی نصرت بھی کرو، اور دے مشن دے اندر اور دے مددگار بن جاؤ۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اسی میرے پیغمبر دی عزت بھی کرو، میرے نبی دی احترام بھی کرو، میرے پیغمبر دی عزت بھی کرو، توقیر بھی کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح صبح شام تسی بیان کرو۔ میرے رب نے اس آیت کے اندر مینوں تانوں دس دیتا ہے کہ میں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واسطے بھیجے ہے کہ
نبی دے ایمان بھی لے آنا دے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے مشن دے اندر آپ دے مددگار بھی بننا دے، میرے پیغمبر دی عزت اور توقیر بھی کرنی دے، میرے پیغمبر دا ادب دے احترام بھی کرنا دے، اور اللہ دی صبح شام تو ساتھ تسبیح کرنی ہے، اور ایک بات ہے میرے نبی دی ذات دی، رب کہتا ہے میرے نبی دی ذات دی عزت کرنی ہے، میرے پیغمبر دی ذات کا احترام کرنا ہے، میرے پیغمبر دی ذات کا ادب کرنا ہے۔ رہی گل بعد دی، آپ بعد کا ادب بھی سن لیں، سورہ حجرات کے 26 پارہ جے آوازم دی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ سن لو کہ گھر جا کے قرآن ترجمے والا لے کے دوبارہ تسی جناب تسلیاں کر لینا۔ سورہ حجرات 12-26 آوازم دی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، تانوں رب نے سارے نو خطاب کیا، تسی ایمان والے ہو نا، تانوں یقین ہے کہ تسی ایمان والے ہو؟ جڑا ایمان والا ہاتھ کھڑا کرے، اللہ انہاں دا چکے ہاتھ قبول فرما رہا ہے، سب نو مومن بنا چھڑا۔ تے جڑا پتہ دے نا مومن دا مطلب کی ہے، جتھے خلاف دیتا محبوب نے کھلو جاؤ، جتھے بٹھا دیتا بیٹھ جاؤ، جنہیں کہہ دیتا کر گزرو، اینو آندے جے مومن، اندرا دھیان کر لینا کہ تسی کنے کو مومن ہو۔ میں بھی ذرا غور کرنا، تسی بھی غور کر لو کہ اسی نبی پاک دی کنی کو تابعداری کر رہے ہیں، آپ کے کھلارت والی جگہ تے کنا کو کھلونے ہیں، آپ نے بٹھائی جگہ تے کنا کو اسی بیٹھے ہیں، ساڈیاں شکلاں، ساڈیاں عقلاں، ساڈے فکر، ساڈی سوچ، ساڈے انداز، ساڈے طور طریقے، ساڈیاں غمیاں، ساڈیاں خوشیاں، ساڈیاں تجارتاں، ساڈے لین دین، ساڈے سارے معاملات نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے مطابق کنے ہوئے، مینوں بھی پتہ ہے تے تانوں بھی پتہ ہے۔ اس سے بات تے غور کرنا ہے۔ لوگوں مومنوں نو آندے نے جڑا ساری کائنات نو چھڑ دیندا ہے، پر عرش والے نو نہیں چھڑدا، آمنہ دے لال مدینے والے مصطفیٰ نو نہیں چھڑدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا توجہ فرمانا، میں بات کر رہا ہوں کہ میرے نبی دی بات کا بھی ادب کرنا ہے۔ آوازم دی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، گویا رب نے تانوں سارے نو خطاب کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدوں اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے قرآن وچ آیت نازل کر دے، ساڈے سارے دے کان کھڑے ہو جاندے، اسی چکنے ہو جاندے کہ رب سانو کی کہن لگا ہے، لوگوں تانوں بھی رب کچھ کہن لگا۔ توجہ فرمانا، آوازوں دی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ نو مومن تے مسلمان کہلوانے والے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازاں نو میرے نبی دی آواز نالوں اونچا نہ کریا جے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازاں میرے پیغمبر دی آواز نالوں بلند نہ کریا جے۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، جی میں ایک دوجے کو اپنی آوازاں اونچیاں کر کے ایک دوجے نال گلاں کردے ہو، ایک بندہ گل کردا ہے، دوجا اپنی آواز بلند کر کے اودے نالوں اپنی بات نو غالب کرن دی کوشش کردا ہے۔ فرمایا انج کر کے میرے نبی دے نال نہ کریا جے۔ لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، جی میں تواڈے وچوں ایک دوجے نو تسی اونچی اونچی بلاندے ہو، اونچی اونچی ایک دوجے نال گلاں کردے ہو، میرے پیغمبر نے جو اونچی آواز نال گل نہ کریا جے، میرے نبی دی بات نو کٹ کے اپنی بات بیان کرن دی کوشش نہ کریا جے، میرے نبی دی بات نو ٹوک کے اپنی بات
سنان دی کوشش نہ کرے اجے اللہ اگر انج کیتا تے کی ہوئے گا فرمایا انت حبط اعمالکم انت حبط اعمالکم اور بورسیاں پنڈ والے کان کھول کے اپنے دلوں دے دریچے کھول کے رب دا قرآن سمجھنے کی کوشش کرو کدھر اندھیرے وچ رہ کے تباہ تے برباد نہ اسی ہو جائیے رب کہندا انت حبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اگر تواڈی آوازاں میرے نبی دی آواز نالوں اونچی ہو گئیاں اگر تساں میرے نبی نو انجی بلایا جویں ایک دوجے نو آوازاں مار دے ہو میں تواڈے سارے عمل ضائع کر دیاں گا تانوں پتہ بھی نہیں لگنا میں تانوں بے ایمان بنا دیاں گا جدے عمل برباد ہو جانا گا ایمان تے نہیں نہ رہندا میں تانوں بے ایمان بنا دیاں گا میں تواڈے اعمال برباد کر دیاں گا او حاجیو حج برباد ہو جان گے عمرے والیو عمرے برباد ہو جان گے نمازیو نمازاں برباد ہو جان گیاں روزے دارو روزے برباد ہو جان گے زکاتاں دین والیو زکاتاں برباد ہو جان گیاں صدقے کرن والیو صدقے برباد ہو جان گے اگر میرے پیغمبر دی ذات دا ادب نہ کیتا یا میرے نبی دی بات دا ادب نہ کیتا رب کہندے سب تباہ کر دیاں گا برباد کر دیاں گا تے جڑے میرے نبی دی آواز نالو اپنی آوازاں پست رکھ دے نے اپنی آوازاں نیویاں رکھ دے نے میرے پیغمبر دی ہر بات دے سامنے اپنی گردناں جھکا دیندے نے جڑے اس شیر دا مصداق بن جاندے نے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو جڑے انہاں اللہ دے مصداق بن جاندے نے رب نے پھر انہاں دیاں تعریفاں بھی کیتیاں نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم فرمایا جڑے اپنی آوازاں پست رکھ دے نے اپنی گفتگو میرے نبی دی گفتگو دے سامنے نیوی رکھ دے نے اپنی بات میرے نبی دی بات دے سامنے نیوی رکھ دے نے جتھے نبی دی بات آ جائے اوتھے اپنی باتاں ختم کر دیندے نے جتھے نبی دا فرمان آ جائے اپنے قول و اقوال چھڑ دیندے نے جتھے نبی دا فرمان آ جائے اپنے بزرگاں دی باتاں چھڑ دیندے نے جتھے نبی پاک دا فرمان آ جائے اپنے پیر بزرگاں دی باتاں چھڑ دیندے نے اوے ایو ہی تے گل سانو ساڈے اماماں سمجھائی ہے امام ابو حنیفہ یہ ہوئی سمجھایا ہے امام شافعی نے یہ ہوئی سمجھایا ہے امام مالک نے یہ ہوئی سمجھایا ہے امام احمد بن حنبل نے یہ ہوئی سمجھایا ہے پیر عبد القادر جیلانی نے یہ ہوئی سمجھایا ہے تینوں پڑھیا نہ جائے تے تیری عقل دا قصور ہے میرے دوستا وگرنہ انہاں سارے اماماں تے پیراں نے مینوں تینوں یہی گل سمجھائی ہے سارے اماماں نے یہ بات آکھی ہے پیر عبد القادر جیلانی نے یہ بات آکھی ہے لوگوں سنو جتھے نبی دا فرمان آ جائے ساری بات اگر نبی دے فرمان دے مقابلے وچ ہوئے ساری بات نو دیوار نال دے مار فرمان مصطفیٰ من لے اے کنے آکھیا اماماں نے آکھیا چوہاں اماماں نے آکھیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آکھیا امام مالک رحمہ اللہ نے آکھیا امام شافعی رحمہ اللہ نے آکھیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے آکھیا پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے آکھیا اٹھاؤ پیر صاحب کی کتاب اور دنیا کے طالبین پڑھو اور کے اندر باتاں موجود نے انہاں فرمایا ایک پاسے فرمان میرے محمد رسول اللہ دا ہوئے ایک پاسے بات ابو حنیفہ دی ہوئے ایک پاسے فرمان محمد رسول اللہ دا ہوئے ایک پاسے بات امام شافعی دی ہوئے ایک پاسے فرمان محمد رسول اللہ دا ہوئے ایک پاسے بات امام مالک دی ہوئے ایک پاسے بات فرمان محمد رسول اللہ دا ہوئے ایک پاسے بات امام احمد بن حنبل دی ہوئے پیر عبد القادر جیلانی دی ہوئے ایک ساری دیاں باتاں چھڑ دے من نہیں دے میرے مصطفیٰ دا فرمان من دے سانو سارے بڑیاں یہ سبق دیتا ہے پر اسی بھول گئے ہیں اسی اپنے بڑیاں بھی کیا گلاں بلا دیتیاں نے اسی نبی پاک دا فرمان چھڑ کے ہوراں دے پیچھے لگ گئے اللہ مینوں تانوں ہدایت نصیب فرما دے رب کی آندے فرمایا جڑے اپنی آواز نبی دے سامنے پست کر لیندے نے نبی دی بات دے سامنے اپنی بات نیوی کر لیندے نے جتھے نبی پاک دا فرمان آ جائے اور تے ہر گیر چھڑ دیندے نے اللہ انہاں لوکاں دا مقام کی ہے فرمایا اولئک الذین
بات کا ادب نہ کرے گا پھر بھی بے ایمان بن جائے گا. یہ سن لیجیے گا. اور تیسری بات جی میں سنانا چاہنا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا حق میرے والے ذمہ ہے کہ نبی پاک نے ساری کائنات کو ود کے محبت کی دی جائے. ساری کائنات کو ود کے کی دی جائے محبت. بولو کی دی جائے محبت پیار. ساری کائنات کو ود کے کیتا جائے. کی مطلب ہے دا ایک پاسے ماں ہوئے باپ ہوئے برا ہوئے ایک پاسے اولاد ہوئے بیوی ہوئے خاندان ہوئے برادری ہوئے قبیلہ ہوئے پورا پنڈ ہوئے سارا ملک ہوئے ایک پاسے ساری دنیا ہوئے ایک پاسے کلہ آمینہ دلال محمد رسول اللہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ساری کائنات دی بات نو ٹھکرا دے پر آمینہ دے لال دی بات نو نہ ٹھکرائے. آج میرے نبی نال ساری کائنات کو ود کے محبت کرن دا طریقہ. یارو محبت صرف منہ زبانی کی جاتی ہے. معاف رکھنا میں اللہ کی قسم کوئی بابی سنی دیوبندی میں اس وقت کسے دے حوالے در بات نہیں کر رہا. ایک مسلمان ہون دی حیثیت نہیں میں تمہیں تھوڑا دل جوڑنا چاہنا. یار میں تو میں کوئی اہل حدیث ہے کوئی اہل سنت ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی بھی ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے. میں کہنا اسی سارے کی آنے میں صدقے جاما مدینے والے دو. کوئی آندہ میں صدقے جاما آمینہ دلال دو. کوئی آندہ میں صدقے جاما سبز گنبد والے دو. کوئی آندہ میں باری جاما آمینہ دلال دو. کوئی آندہ میں قربان جاما محمد رسول اللہ دو. کوئی آندہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. کوئی کچھ نعرہ مار دے کوئی کچھ نعرہ مار دے. پر میرے دوستہ اپنے گربان منہ ڈال کے بیختے صحیح آنا میں نہیں سوچا تے تو نہیں سوچ. ایک پاسے تو نبی پاک دے قربان جان دیا گلاں کر رہے دوسرے پاسے میرے نبی دی سنت دی مخالفت کر رہے. ایک پاسے میرے نبی دے باری باری بیا کر رہے دوسرے پاسے میرے نبی دے فرامین لوگ پمال کری ہم نے. ایک پاسے میرے پیغمبر دے قربان جان دیا گلاں کر رہے دوسرے پاسے میرے نبی دی مخالفتاں کری ہم نے. اوے آؤ نظر مینوں دسو کیا ساڈے شکلان میرے نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق نے کیا ساڑھے سارے آندیاں عدل میرے نبی دی سنت دے مطابق نے کیا ساڑھے سارے آندہ فکر دے سوچ میرے نبی دی سنت دے مطابق ہے کیا ساڑھے سارے آندی تجارت دکانداریاں میرے نبی دی سنت دے مطابق نے کیا ساڑھے سارے آندیاں غمیاں میرے نبی دی سنت دے مطابق نے کیا ساڑھے سارے آندیاں خوشیاں میرے نبی دی سنت دے مطابق نے کیا ساڑھے سارے آندہ چال ڈال میرے نبی دی سنت دے مطابق ہے. اور ذرا غور دے کر دستے صحیح زبانی دعانے میں قربان جام دیا گلا کرنے تو نبی دی ایک سنت دے اپنی خواہش قربان نہیں کر سکتا. میں کیویں مننا کہ تو نبی دے پیچھے اپنی جان قربان کر دے میں. یار غور دے کر دے ذرا تدبر دے کر ادھر آسان اللہ تو اپنے رسول میں دھوکا دینا شروع تے نہیں کیتا. کیا جویں ایک دوسرے نوں اسی دھوکے دینے یا فراڈ کرنے کیا آسان اللہ دے رسول نال او دے دین نال کدھر فراڈ کرنا تے شروع نہیں کیتا. جلوس کرنے حرمت رسول پر جان قربان ہے. جلوس کر دیا زور دی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے کوئی قربان جان کرنے والا مسیح نہیں ہوتا. سب گھر نس جاتے ہیں. میرے نبی نے تو فرمایا سی نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے اور تینوں نماز تو نفرت ہے میں کیویں بننا تو میرے نبی نال پیار کرتے ہیں. نبی پاک نے تو فرمایا سی رزق حلال کی عبادت ہے. تو حرام کمائیں تے حرام کھائیں سود کمائیں سود کھائیں فراڈ کریں دھوکا دیں بے ایمانی کریں ہیٹھاں کچھ اوتے کچھ اندر کچھ باہر کچھ غلط بیانیاں کریں سودے بیچے لوکاں دیاں چھوڑیاں لائے فراڈ کرے
دھوکا دے تے نبی پاک فرماندے نے من غشنا فلیس منا، جیڑا سانو دھوکا دیندا ساڈے وچوں نہیں۔ تو قربان جان دے دعوے بھی کرنے، تو امت مسلماناں نوں دھوکا بھی کرنے، میں کیویں مننا تے معاملہ تے لام نال پیار ہے۔ دکانداری ساری سنت کے خلاف، لین دین ساڈا تجارت ساری سنت کے خلاف، ساڈیاں شکلاں سنت کے خلاف، ساڈیاں عقلاں سنت کے خلاف، ساڈیاں شادیاں سنت کے خلاف، ساڈے مرگا سنت کے خلاف، ساڈے جنازے سنت کے خلاف۔ نماز اسی نہیں پڑھتے، جھوٹ اسی بولنے ہیں، غیبت اسی کرنے ہیں، جناب چغلیاں اسی کھانے ہیں، جھوٹیاں قسماں اٹھا کے لوگوں کا مال اسی ہتھیانے ہیں، زمیناں تے نجائز قبضے اسی کرنے ہیں، اپنیاں بیٹیاں نو وراثت تو محروم اسی کرنے ہیں، ایک پتر نو سارا کچھ دے کے باقیاں دا حق اسی مارنے ہیں، لوکاں دیاں زمیناں تے قبضے اسی کرنے ہیں، اور دس میں کنے بننا تینوں آمینہ دے دان کرتے ہیں۔ نبی پاک نال پیار اونا کیتا سی جنہ اپنے سامنے آن والیاں ساریاں شیواں ہٹا دیتیاں، پر نبی دی محبت جو فرق نہیں ہوں دیتا ہے۔ آج صاحب کتنا پیار کیتا، میرے پیغمبر نے محبت کتنا کی تھی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قول ایک آن والا آیا، آگے مسلمان ہو جاندے ہیں، مسلمان ہون تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دس تو کی کام کاج کرنے، کی کاروبار کرنے، اندر سونے میں کی دساں، میں تے چوریاں کردا سا، میں تے چور سا، میں تے لوکاں دا مال لٹنا سا، چوریاں کردا سا۔ نبی پاک نے فرمایا اساں تیرے کول چوریاں کروانیاں نے ساڈے واسطے کرے گا؟ اندر سونے عجیب دی گل کردے ہو، مسلمان ہو کے بھی یہ چوریاں کرنیاں نے، مسلمان ہوتا کی فائدہ؟ آپ فرماتے ہیں اساں تیرے کول مال نہیں چرانا، اساں تیرے کول قیدی چرانے نے، جڑے ساڈے بندے قیداں وچ کافراں نے ڈکے نے، انہاں نوں اوتھوں آزاد کروا کے لے آ۔ تو تارے توڑ سکنا ہے، دروازے توڑ سکنا ہے، کندا پلانگ سکنا ہے، ساڈے بندے انہاں دی قید وچوں کڈ کے لے آ۔ کہنے لگا سونیا اے تے کام میں بڑی آسانی نال کر لاں۔ فرمایا کیا؟ اے آیا مکے قیدی کر دے، ایک دن قیدی کڈے، دو دن قیدی کڈے، ترے دن قیدی کڈے، اے روز قیدی کڈ کے لے جاوندا ہے۔ مکے والے بڑے پریشان نے، سمجھ نہیں آندی اے کون بندہ ہوندا ہے ساڈے قیدی کڈ کے لے جاوندا ہے۔ آخرکار ایک رات چاندنی لا دے، آسمان تے چاند پورا چمک رہا ہے، اے آیا تے آ کے انہیں جدو قیدیاں نو کڈن واسطے انہیں سن لگانی شروع کی تھی، ایک عورت دی نظر ایدے دے پہ جاندی ہے، ایک عورت ایک بے حیا عورت ہے، فاحشہ عورت ہے، اور جناب غلط عورت ہے، اور دور جہالت دے اندر اس بندے دا اس عورت نال تعلق نہیں ہے۔ انہیں جدو دیکھیا نا کہنے لگی فلان ہے، یاو میں فلانا ہی ہے، آکل لگی آ جاؤ، آج رات بڑی چاندنی ہے تے پرانیاں یاداں تازہ کر لئی ہے۔ کہنے لگا بی بی تو مینوں بلانی ہے پئی کہ آج پرانیاں یاداں تازہ کر لئی ہے، یادی بدکاری کر لئی ہے، زنا کر لئی ہے۔ اے بی بی سامنے میں تیرے پر آنا تے دور دی گل ہے، میں تیرے وال اگ پٹ کے ویکھنا بھی برداشت نہیں کردا، میں تیرے وال اگ پٹ کے ویکھنا بھی گوارا نہیں کردا۔ بی بی بڑی پریشان ہو گئی کہ 4 دن پہلا تو میرے کول سے، آج تو میرے وال ویکھنا گوارا نہیں کردا، چکر کی ہے؟ اتنے تو مسلمان تے نہیں ہو گیا، اتنے تو محمد کا کلمہ تے نہیں پڑھ لیا؟ آخر لگا ہاں ہاں میں کلمہ محمد کا پڑھ چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرک تے کافر بھی سمجھتے سن محمد کا کلمہ پڑھنے والا غیر عورت وال تک سکدا؟ ذرا غور کرو ہاں اپنے آپ کو۔ مشرک سمجھتے سن، کافر سمجھتے سن محمد کا کلمہ جن نے پڑھیا وہ دیاں آنکھاں زمین تو اٹھا نہیں اٹھنیاں۔ اور تو تے عاشق ہے میرے نبی دا، تو تے عاشق ہے مدینے والے دا، عائشہ کے تیرا بازاراں دے اندر تو بیبیاں نوں تکنے، گلیاں دے نکراں تے کھلو کے تو انہاں دیاں عزتاں نوں چھال لے،
جناب کلمہ پڑھ لے. انہیں شور بجا دیتا, انہوں نے کہا مکے والو آپ تو آٹا مجرم جیڑا تو آٹے قیدی کٹ کے لے کے جاندے. مکے والے نسے کہ نسیا مدینے آ گیا آ کے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آندے سونیا اج مینوں کوئی پرانی بی بی جے نال میرا تعلق سی ٹکر پئی اور میں میرے نو برائی دی دعوت دتی تے سونیا میں چونکہ کلمہ پڑھ چکیا میں او دے ول ویکھنا بھی گوارا نہیں کیتا. اللہ دے نبی اس عمل دی وجہ تو انہیں شور پا دیتا. اللہ دے پیغمبر میں اج کامیاب نہیں ہویا بلکہ ناکام ہو کے واپس خالیت آ گیا. اج میں قیدی نہیں لے کے آ سکیا. تے سونیا مینوں اے دسو اگر میں اس عورت نال نکاح کر لواں اگر میں اس عورت نال شادی کر لواں تے مینوں ایک ٹھکانہ مل جائے گا میں قریب رہ کے ایک کام آسانی نال کر سکاں گا قیدی کر کے لے آ سکاں گا. آسمان تو رب نے قرآن نازل فرما دیتا فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. بی بی مشرکہ بھی ہے بدکار بھی ہے اے مومن بن چکی ہے پاویں پہلا اے بھی مشرک سی پہلا اے بھی بدکار سی پر ہونے مومن بن چکے ہیں اے تو آٹا کلمہ پڑھ لیا تمہارے ہاتھ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لئی سونیا ہونے دے واسطے اس عورت نال نکاح کرنا جائز نہیں رہا مشرکہ نال نکاح کرنا جائز نہیں بدکار عورت نال مومن نال نکاح کرنا جائز نہیں. سونیا انہوں کہہ دیو اسی تیرے کو قیدیاں نو مکے وچ تے رکھا سکنے ہاں بندے نو بدکار عورت نال نکاح کرن دی اجازت نہیں دے سکتے. لوگوں میں دسنا کی جانا آج میرے نبی نال محبت کرنے والے جنہ میرے پیغمبر نال صحیح معنی تے محبت کیتی ہے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا غیر عورت وال تکنا بھی گوارا نہیں کیتا. ذرا غور سے کریے کیا ساری محبت بھی انجدی ہے کیا سادہ پیار بھی انجد ہے. اور میں تے اللہ جلال دی قسم کدی کدی سوچنا ہونا گل میں کرنی ہے غصہ نہ کرے جی کیونکہ عمل تو تساں اپنی مرضی نال کرنا ہے پر مینوں گل کرن دا حق تے ہے نا یارو. میں کدی کدی سوچنا اللہ جلال دی قسم جدو ایک میرے نبی دے نال محبت دا دعویٰ کرنے والا اپنے منہ دے اس طرح پھراؤندا ہے پتہ نہیں ہوتی غیرت کتنے ہوتی. جدو اپنے منہ دے کینچی لگاوندا ہے پتہ نہیں ہوتی محبت اس وقت کتنے ہوتی ہے. میرے نبی نال محبت حضرت عبداللہ بن عمر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آئے تے آنا دا کپڑا ٹکنیاں تو تھلے وے آنا دا کپڑا پیران دے اندر ٹکنیاں تو تھلے تے نبی پاک فرماندے نے عبداللہ بندہ تے بڑا چنگا ہے جے اپنے ٹکنیاں تو کپڑا اونچا رکھے. کسی آگے آگیا عبداللہ نبی پاک نے تیری تعریف کی دی آگے ہے کہ عبداللہ بندہ تے بڑا چنگا ہے جے کپڑا ٹکنیاں تو اٹھتے رکھے مردے تم تک پھر کپڑا ٹکنیاں تو تھلے نہیں جان دیتا. آئی محبت میرے دوست آئے نو پیار کہیں دے رہے آج جو میں کو کرنے ہیں فرار ہے ایک پیار ہے ایک محبت ہے. محبت ہے نو کہیں دے رہے کہ جو سونے نے کہہ دیتا من لیا جو سونے نے فرما دیتا من لیا. ایک واقعہ سادے بزرگ حضرت مولانا محمد حسین شیخ بولی کہو رحمت اللہ علیہ اکثر بیان کریا کرتے تھا سیرت یہ کتابیں جو واقعہ موجود ہے. ایک بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بلایا انہیں سونیا میں جوان آدمی ہاں میرا نکاح نہیں ہویا اللہ دے پیغمبر میری کدھر شادی کروا دے ہو میں ڈر لگتا ہے کدھر میرا ایمان خراب نہ ہو جائے. نبی پاک فرماتے ہیں اچھا مدینے سے فلاں کون ہے تے اوتے میرے صحابی دا گھر ہے او دی ایک بیٹی ہے اونے مینوں رشتے دا اوتے آکھیا سی تو سویرے اوتے کول جائی تے جا کے انہوں آکھی کہ مینوں نبی پاک نے بھیجیا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو. یہ سویر ہوئی جا انہیں دروازہ کھڑ بیٹھایا
گھر دی چودرانی باہر آئی، میرے نبی دی منن والی صحابیہ باہر آئی، دروازے جب آئی پوچھا کون ہے؟ میں فلاں چودھری صاحب ملنا ہے، وہ گھر نہیں، کتنا آئے ہو؟ میں فلاں ہاں، میرے نبی پاک نے بھیجے ہے۔ نبی پاک نے آگے ہے کہ انہوں نے جا کے آکھو کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے نال کر دے ہو۔ انہوں بی بی دروازے دے سرات بھی جو بہتی ہے، نہ کوئی حسن و جمال ہے، نہ کوئی بہت بہترین لباس ہے، ہجرت کر کے آنے والا، کوئی کام نہیں، کوئی کاج نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی کارخانہ نہیں، وہ سیدھا جے کپڑے نے، پرانے جے کپڑے نے، آندہ ہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے نال کر دے ہو۔ ایلی دیر نو آن والا بھی آ گیا، ایک ہی گل ہے، نبی پاک نے بھیجیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے نال کر دے۔ اچھا یہ دوویں جی ہن مشورہ پہ کر دے نے تے بی بی آندی ہے نبی پاک کول آپ جاؤ تے نبی پاک نوں جا کے آکھو کہ سانوں کو رشتہ اس طرح دا دسو جڑا کوئی ساڈے حساب دا ہوے، ساڈے کوئی طور طریقے، ساڈا کوئی جو معاملات میں یہ تے برابر کوئی برابری کا رشتہ ہونا چاہیے۔ کہ چلو نبی پاک نے بھیجیا 100 بسم اللہ، پر کوئی رشتہ کوئی ساڈا کوئی اس طرح دا ہونا چاہیے جویں دی ساڈی کو بیٹی ہے، جویں دا ساڈا کو رہن سہن ہے۔ ایک گلاں پہ کرتے ہیں تے پیچھوں بیٹی بھی آ جاندی ہے، ایک کی گل ہے اما جان ابا جی کی بات ہے، سویرے سویرے تے کی شراماں پہ کرتے ہو، اے پترا تیری گل ہی ہے۔ نبی پاک نے ایک صحابی کو بھیجیا ہے، آپ نے فرمایا جا کے آکھو کہ میرا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو، تے پھر تساں کی آکھیا ہے؟ اساں تے انہوں جواب دے دیتا ہے کیونکہ سانوں اے بارا نہیں، او ساڈے پلے دا نہیں، ساڈی برادری دا نہیں، برابری دا نہیں۔ تے بی بی نے بیٹی نے ایک بات کی تھی، آکھن لگی نہیں اما اے ہو جیا کام نہ کریا جے، اے غلطی نہ کریا جے، میرے نبی دے بھیجے ہوئے نو واپس نہ موڑیا جے۔ خدا کوئی رشتہ تیرے برابری دا ویکھاں گے، کوئی تیرے حساب دا رشتہ ویکھاں گے۔ آکھن لگی آن والے نو نہ ویکھو، ویکھو کلن والا کون ہے۔ آن والے نو نہ ویکھو، ویکھو بیٹن والا کون ہے۔ وہ اے نہ ویکھ تینو داڑھی سجدی ہے کہ نہیں سجدی، اے نہ ویکھ دنیا کی آتی ہے، اے نہ ویکھ تیرے گھر والے کی آتے ہیں، اے نہ ویکھ معاشرہ کی آتے ہیں، اے ویکھ کے داڑھی رکھن دا حکم دین والا کون ہے۔ وہ سونا ہے کہ نہیں؟ اور سونا ہے بولتے نہیں ہو جناب سونا سونا لائی دے تو ہم بولتے نہیں۔ اوے میرا نبی سونا ہے کہ نہیں؟ اما جی عائشہ فرماندیاں نے یوسف علیہ السلام کو بیٹھ کے بیبیاں اپنے ہاتھاں دے چھریاں چلائیاں، جب میرے یوسف محمد کو بیٹھ رہے دیا کلے دوے تو چھریاں چلا رہے دیا، اور میرے پیغمبر نالو سونا جسے ماں جمے آئی نہیں۔ وہ سونے کی گل تو منتا ہی نہیں۔ آپ شیشہ لے رہے کہ میں کیویں دا لگنا، اور میں چھاٹیا سونے نے کہہ دیتا ہے نا، بس بات ختم۔ محبت اے دا نا ہے، سونے نے کہہ دیتا ہے بات ختم۔ صحیح بخاری میں جو واقعہ ہے، ایک صحابی میرے پاس پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر دے گیا سی، تے واپس آن تو پہلا حکم آ گیا کہ مرداں دے سونا حرام ہے، مرد سونا نہیں پہن سکتے، اور سارے نو پتہ لگ گیا ہے، تے اس نو کوئی نہیں پتا کیونکہ سفر تو واپس آیا ہے، تے واپس آ کے مسجد دے اندر آیا نماز پڑھن نہیں، اے دے ہاتھ دے اندر سونے دی انگوٹھی ہے، تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے ملدا ہے، مصافحہ کردا ہے، سلام لیتا ہے، تے میرے نبی نو دے ہاتھ دے اندر سونے دی انگوٹھی دیکھی، تے چونکہ اللہ نے سونا مرداں تے حرام کر چھڑے ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو غصہ آ گیا کہ جدو اللہ نے جو سونا حرام کر دیتا ہے، انہیں سونے دی انگوٹھی کیوں پائی ہوئی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے غصے دے اندر وہ دی انگوٹھی نو اتار کے زمین دے چھوڑ دیتا، تے میرے پیغمبر علیہ السلام ایسے حالت دے اندر اپنے گھر تشریف لے گئے، تے ہن جڑے او دے یار بیوی سجن سن آکھن لگے او انگوٹھی تینوں نہیں سی پتا سونا حرام ہو گیا ہے، تو کانوں سونا پا کے مسجد جا گئے ہیں۔ آکھن لگا یارو میں تے سفر تو واپس آیا، مینوں نہیں
نہیں پتا کہ سونا حرام ہے. میں تے جدو کہ آزم تساں بھی سارے انگوٹھیاں سونے دیاں پائیاں سن, میں بھی پائی ہوئی سی. اج میں واپس آیا, مینوں نہیں پتا کہ سونا حرام ہو چکی ہے. اللہ دے پیغمبر ناراض ہو گئے نے تے صحابہ کہندے نے اور سجنا انج کر انگوٹھی اٹھا لے کر لے جا. مرداں دے سونا حرام ہے, عورتاں دے حرام نہیں ہویا. اپنی بیوی نو جا کے دے دے, بیٹی نو جا کے دے دے. اپنی بیٹی دے کام استعمال کر لے, بیوی دے کام آ جائے گی. اینو بیچ کے اپنی کوئی ضرورت پوری کر لئی. انہیں صحابی نے جواب دیتا. امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے صحیح البخاری کے اندر نقل فرمایا ہے, انہیں جواب دیتا اللہ کی قسم لکھا من سونا ہوئے میں ہوتے نال لے کے لے جاواں, میں ساری جو دنیا قربان کر دے. اس صحابی نے جواب دے انہیں آگے اور سجنوں جیڑی شہ نبی نے لا کے سٹ دیتی ہے میں انہوں ہاتھ بھی نہیں دے لگانا. جیڑی چیز میرے نبی نے لا کے سٹ دیتی ہے میں دیکھنا بھی نہیں ہو دیا. اسی آتے چوکے گھر لے جا. اینو کی آندے نے محبت, اینو کی آندے نے پیار. اے ہی میرے نبی دی محبت. آئی طریقہ پیار کرن دا اے کوئی طریقہ نہیں کہ مسجد سپیکر ہوتے تمہاری بھی آ جانا ہے, قربان بھی آ جانا ہے, صدقے بھی آ جانا ہے. تے میرا محبوب نبی تے میرا سونا نبی تے میں سارا جہان قربان کر دیا. تے نال ہی نماز پڑھ کے پرا سیدھا نائی دی دکان تے جانا ہے. ذرا بنا کے اج منی پچھلی بار تو بال چھڑ چھڑے سن, منہ کھروا کھروا لگتا ہے. اللہ میں نے تمہارا ہدایت نصیب فرما دے. کئی لوگ نے اس چکر میں اے مولوی جی فرض ہے کہ سنت ہے, مولوی جی فرض ہے کہ سنت ہے. اللہ اور تو دے فرضاں سنتا دے چکر میں بجا پھرنا نا, تو بڑا عاشق ہے, تو بڑا میرے نبی کا محب ہے. تو فرضاں سنتا دے چکر میں لگا پھرنا ہے. آبے آسمان تو آواز آ گئی نماز دی حالت دے اندر سونے آپ بیت المقدس ول منہ نہیں کرنا, بیت اللہ ول منہ کر لو. بیت المقدس ول منہ نہیں کرنا, کدے حل کر لو, بیت اللہ ول کر لو. میرے نبی نے دوران نماز بیت المقدس والو منہ موڑ کے بیت اللہ ول کر لیا. صحابہ نے نہیں آکھیا کہ کچھ نماز تو بعد پوچھاں گے پھر منہ کران گے. انہاں نبی نو منہ موڑ دیا بیٹھیا, انہاں اپنا منہ موڑ دیا. ایک بندے نے نماز پڑھ کے نا تے دوجے مسیتے گیا, نماز دوسری دا ٹائم ہویا, انہیں دیکھیا کہ میں نے نماز زور دی پڑھی سی نبی پاک پیچھے بیت اللہ ول منہ کر کے, یہ اصل کی نماز حالے بھی بیت المقدس ول منہ کر کے پڑھ دے لگے. انہیں اوتھے ہی اعلان کیتا او میرے نبی دیو یارو قبلہ تبدیل ہو گیا ہے, نبی پاک نے بیت اللہ ول منہ کر کے نماز پڑھائی ہے, میں پڑھ کے آیا ہوں. اور جنہوں اس بندے دی گل سنی انہوں نے آخیا کہ نبی پاک نو پہلا پوچھاں گے تے پھر عمل کران گے. انہوں نے جدوں نبی دا عمل سنیا اپنے کنن حال دے نماز اچھی اپنا منہ بیت اللہ ول پھیر لیا. میرے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں, میں کیڑا کیڑا واقعہ اللہ کی قسم بیان کرا, طویل فہرست صحابہ دے عمل دی. نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں, صحیح بخاری کے اندر روایت ہے میرے پیغمبر نے جُتی پائی ہوئی ہے تے جُتی پا کے نماز پڑھا رہے ہیں. ایتھے تے لڑائیاں پائیاں دے نا, جے کوئی بندہ اللہ دا جُتی پا کے جنازہ پڑھ لے اسی جناب اونوں چھڑ دے ہی نہیں. جے کوئی مولوی جُتی پا کے جنازہ پڑھا چھڑے اسی جناب پڑھنے ہاں ویکھو مولویاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں جُتیاں پا کے نمازاں پڑھاتے ہیں. اور اللہ دے بندے صحیح بخاری میں روایت ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر کیونکہ کچا فرش سی, تھلے پکا فرش نہیں سی, قالین نہیں سن بچھے ہوئے, چپسا نہیں سن, پتھر نہیں سن لگے, کچا فرش ہے. میرے پیغمبر جُتی پا کے نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے صحابہ جُتی پا کے نماز پڑھ رہے ہیں. دوران نماز میرے پیغمبر علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام آئے, سونیا تواڈی جُتی دے تھلے غلاظت لگی ہوئی ہے, تواڈی جُتی دے تھلے گندگی لگی ہوئی ہے, یعنی کسی جانور دی غلاظت لگی ہوئی ہے. تے سونیا جدوں کوئی غلاظت جُتی تھلے لگی ہوے تے جُتی پا کے نماز نہیں ہوندی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فوراً اپنی جُتیاں اتار دتیاں, صحابہ نے بھی جُتیاں اتار دتیاں.
نبی پاک نے جتیاں اتاریاں، صحابہ نے بھی جتیاں اتار دیتیاں، سلام پھیریا، نبی پاک نے کیا سارے ننگی پہلی، فرمایا تساں میں جتیاں کیوں اتاریاں نے؟ سونیا تساں اتار دیتی سی تو اساں اتار دیتیاں۔ فرمایا مینوں تے جبرائیل نے آ کے دسیا تہاڈی جُتی تھلے کھلا دے، میں تے تاں اتاری۔ انہاں کیا سونیا سانوں نہیں پتا، اساں تے ویکھیا تساں اتار دتی، اساں بھی اتار دتی۔ اسی پوچھتے پہ مولوی جی تاری سنت ہے کہ بدل ہے؟ اور میرے نبی نے رکھی، بولو رکھی، پوری رکھی، کٹی تے نہیں، اس طرح لوایا، کینچی لوائی، خط کڑھائے نہیں، یہ تو نبی نے رکھی تھے۔ ایک تو بعد گل ہو لبنا کیڑی ہے؟ ایک کم میرے مصطفیٰ نے کیتا بعد ختم، ایک تو بعد تلاش کی کر رہے ہیں محبت کا تقاضا ہے میں جو محبوب نے کر دیتا ہے آسان کر گزرتا ہے۔ جی پھر بھی پوچھنے کے لگے ہوئی ہے اگر محبت ہے نا پھر تو چھوڑیا تو بات ہی ہو گیا۔ اللہ نے ساری کائنات کو ود کے میرے نبی نے محبت کر دی۔ کتنے دے دیا قرآن میں سورۃ احزاب کے کنی کو دیر بعد سن سکتے ہو کہ تھک گئے ہو؟ چلو ایک دو گل اور کرنا ہو گیا، چلو اب اسباب ایک دو کر کے انشاءاللہ بات کرو، پھر نماز پڑھنے ہیں انشاءاللہ، رل کے پڑھ کے جاؤ گے نا، میرے لگتا ہے جو روٹی بھی پکی آگے جاؤ گے نا انشاءاللہ۔ لو سنو، نبی پاک میں محبت کرنی ہے ساری کائنات کو ود کے، کتنے لکھے قرآن میں لکھے کیا رب سورہ احزاب فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ۔ ایک ترجمہ کیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتے ہیں دنیا جہان دے لوگوں میرے پیغمبر میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنانو اونا دیا جانا تو بھی زیادہ عجیب نے، مومنانو اونا دیا جانا تو بھی زیادہ بولو کی میں عزیز نے، مومنانو اونا دیا جانا تو بھی میرے نبی زیادہ محبوب نے، زیادہ پیارے نے۔ حضرت عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے نال جا رہے ہیں، نبی پاک فرماندے نے عمر تینوں میرے نال کنا کو پیار ہے؟ سونیا بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ عمر کنا کو پیار ہے؟ سونیا سارے جہان نال ود کے تواڈے نال محبت ہے، پیار ہے۔ نبی پاک فرماندے نے عمر اپنی جان تو ود کے بھی میرے نال محبت کرنا کہ نہیں؟ حضرت عمر نے جھوٹ نہیں بولیا میرے تواڈے کو، جھوٹ نہیں ماریا، میں اللہ دے نبی اللہ دی قسم صدقے دے میں قربان جاواں قسماں چک چک کے اسیاں نے تے ادھر نال ہی نبی پاک دی مخالفت کری انہیں سودا ادھا کلو دینے آ تے تولنے کنا 1.5 پاواں، پیسے کلو دے لینے آ تے سودا 3 پا دینے آ، ریٹ 1 نمبر شہدہ لینے آ تے چیز 2.5 نمبر دینے آ، آنے امرود بڑے خالص دے سترے دے صاف پاگاں دے پیڑے تے جے کٹ کے ویکھیے لمبے لمبے سونڈ وچ پھر دینے۔ ہفتے ہفتے دی سبزی نو پانی لا لا کے آنے آج کی پہلی جو پٹ کے لے آندی ہے، مجھاں دے دودھ روک روک کے بیچ کے آنے ہیں، دودھ بڑا دیتی ہے۔ کیڑیاں میں گلاں بیان کرا، ایک دل نبی پاک نے محبت دیا قسماں کھانے، ایک دل فراڈ کرنے، دھوکہ دینے، جھوٹ بولنے۔ عمر اپنی جان تو بھی بات کے وہ ساڑھے ہوئے کہا انہوں نے سونا تو چھٹو جان دن کری کر آنکھوں میں پھیرا چھوڑی اپنے آپ اسی یہ نہیں کرنے ہیں آنکھوں میں مارا چھوڑا اپنے آپ لوئے کری کر جان کری کر لے جان دے دے پھر رہے ہیں اپنی خواہشات قربان نہیں کرتے۔
وہ خواہشات ہی نے نا جنہوں نے سانو دین تو دور کر چھڑے ہیں، اے ساڈیاں آرزوواں تے تمناواں ہی نے نا جنہوں نے سانو قرآن تے حدیث تو دور کر چھڑے ہیں۔ اسی اپنی خواہشات قربان نہیں کرتے، جان کی میں قربان کریں۔ سونیا گل سچی ہے، سارے جہان تو بڑھ کے پیار کرنا پر اپنی جان تو بڑھ کے نہیں کرنا۔ نبی پاک فرماتے ہیں عمر جے جان تو بڑھ کے پیار نہیں کرتا تو پھر گل کوئی نہیں ہو، پھر ایمان کوئی نہیں ہو۔ جان لاتے نبی جان تو بھی بات کے پر میں عمر قرآن نہیں پڑھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ نبی مومنانو اونا دیا جانا نالو بھی زیادہ عزیز ہے، قرآن نہیں پڑھا۔ سونیا سمجھ آ گئی ہے، سونیا اینا پیران دے فیصلہ دے آج تو بعد تسی عمر نو عمر دی جان نالو بھی زیادہ عزیز ہو۔ آئی محبت اینو کہیں گے نہیں پیار، اور میرے رب نے قرآن چاہیے ذرا کو اپنے معاملات پہ غور کرو۔ ہر گھر کے اندر پریشانی کے لڑائیاں پئیاں نے، جھگڑے پے نے، قتل و غارت کری ہے، دنگا فساد ہے، بے ایمان حکمرانوں کا تسلط ہے، یہود و نصارہ کا تسلط ہے، غیر مسلماں کا تسلط ہے، مہنگائی کا عذاب ہے، غربت و افلاس و تنگ دستی کا عذاب ہے، اور سارا کچھ بیماریاں بیماریاں ہر پاسے اوکھد ہی اوکھد۔ یہ بتا دے کیوں ہے؟ آپ قرآن کہتے ہیں آوازوں دی ہے کل انکان آباؤکم و ابناؤکم، 10واں پارہ سورہ توبہ، قل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہہ دے ہو ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تواڈے باپ دادا تواڈیاں اولاداں و اخوانکم تے تواڈے بہناں بھائی و ازواجکم تواڈیاں بیویاں تے بیبیاں تواڈے خاوند و عشیرتکم تواڈے خاندان تے قبیلے و اموال اقترفتموها، اور مال جنوں کٹھا کر کے رکھ دے ہو، پیسے نو جمع کر کے رکھ دے ہو، و تجارت تخشون کسادها، اور تجارت جنہاں دے نقصان کو ڈر دے ہو، گھاٹے کو ڈر دے ہو، و مساکن ترضونها، اور کوٹھیاں بنگلے مکان جنہاں نو بڑا پسند کر دے ہو، اگر یہ ساری چیزاں احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری چیزاں تانوں اللہ نالوں زیادہ پیاریاں نے، اگر یہ ساری چیزاں تانوں اللہ دے رسول نالوں زیادہ پیاریاں نے، اگر یہ ساری چیزاں وقت آن دے تانوں جہاد فی سبیل اللہ نالوں زیادہ پیاریاں نے، یأتی اللہ بامرہ، اگر تواڈے دلاں دے اندر دنیا دی محبت زیادہ ہے، اگر تواڈے دلاں دے اندر اللہ دے رسول نالوں مال دی محبت زیادہ ہے، اگر تواڈے دلاں دے اندر اللہ دے رسول نالوں برادری دی محبت زیادہ ہے، خاندان دی محبت زیادہ ہے، اولاد دی محبت زیادہ ہے، ماں باپ دی محبت زیادہ ہے، بہنوں بھائیوں دی محبت زیادہ ہے، دنیا دے مال و متاع دی محبت زیادہ ہے، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کدے گناہ دل ہوتا ہے۔ کیوں جی عذاب اتنے نے کہ نہیں؟ اور دسو کسی پاسے سکون ہے دے، بے سکونی عذاب نہیں دے ہوگی، انسان کا جینا مشکل ہو دوبار کر دیتا گیا ہے کہ عذاب نہیں دے ہوگی، راتاں کا سکون ختم ہو گیا، دنوں کا چین مٹ گیا ہے، عذاب نہیں دے ہوگی۔ لاکھ پتی بھی رو رہے ہیں، کروڑ پتی بھی رو رہے ہیں، ہزار والا بھی رو رہے ہیں، 100 والا بھی رو رہے ہیں، عذاب نہیں دے ہوگی۔ یہ سب کچھ کیا ہوئے؟ ذرا اپنے دل میں مار نہ چاہتی
برادری پیچھے نبی دی سنت نو چھڑ دینا ہے، خاندان پیچھے نبی دی حدیث نو چھڑ دینا ہے، ماں پیو بہنا بھائیاں پیچھے بیوی پیچھے آلے بیاہ نہ ہوئے تو منگیتر پیچھے داڑھی گھومنا چھڑا یارہ میریاں پیچھے نمازات تو چھڑ دینا ہے، دنیا بھی خاطر اللہ دے اور رسول دیاں مخالفتہ تو کرنے 10 رب دیاں رحمتاں کے میں نادر ہوں یار باؤ کر اللہ کی قسم ذرا گاؤ کے طرف ذرا دھیان دے مارو ذرا پوچھو ہاں اپنے اندر کو نہ کسی اور دی گل منو اپنے اندر جڑا جج بیٹھا ہے نا تواڈے سارے والے انہوں پوچھو کہ میرے دل وچ دنیا دا پیار زیادہ ہے کہ اللہ تو رسول دا پیار زیادہ ہے ویکھو ہمارا تواڈے اندر دا جج کی جواب دیتا ہے جیڑا جواب تواڈے اندر دا جج دے گا 100% ٹھیک ہوئے گا اور جواب یہی رہے گا اور بدبختہ دھوکا کرنے فراڈ کرنے کہ تینوں اللہ رسول نے پیار زیادہ ہوندا تے تیری حالت یہ ہوندی جو تیری موجودہ حالت ہے یہ اندروں جواب آئے گا تے جے یہ جواب آئے تو پھر غور کر مر گیا نہیں کوئی پتہ نہیں کدوں مر گیا تو آڑے جو کسی کو پتہ ہے کہ راتی میں سونا تو سویرے اٹھنا ہے کہ نہیں پتہ ہے جی کنوں کنوں یقین ہے کہ میں سویرے اٹھ پاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے پوچھا سنا بھائی تینوں جنہ کو اپنی زندگی تے اعتماد ہے کہنے لگا نہیں پتا کہ لقمہ جڑا میں منہ چ پایا ہے میں اندر منگا سکنا ہے کہ نہیں فرمان لگے تو تے لمبی امیداں لا کے بیٹھا ہے عمر نوں تے یہ بھی نہیں پتا جڑا سا اندر گیا باہر بھی ہونا ہے اوے امید ہے جس ویلے اٹھ پاؤ گے تے جے نہ اٹھے تے جیڑی ہن موجودہ ساڈی صورت حال ہے اے لے کے جب مر گئے تے کی بنے گا قبر جانا کہ نہیں اوتھے ہونا ہے نا ہن والے انہاں کی پوچھنا ہے مر ربک کا ماں دینوں کا ماں تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم تین سوال ہونے نے نا رب کون ہی دین کیڑا منیا سی نبی کنوں منیا سی ایمان نال دسو ساڈے کول سوائے زبانی کلامی جمع کرے تو ہور کوئی عملی گل ہے وے اسی کہڑے منہ نال آکھے گا میرا رب اللہ ہے رب نوں تے اساں پہچانن دی کوشش نہیں کی کہڑے منہ نال آکھاں گا ساڈا دین اسلام ہے اسلام تے اسی چلدے ہی نہیں سانوں تے یہود و نصارا دی گلاں پسند نے کہڑے منہ نال آکھاں گے اسی نبی محمد دے تابعدار ہاں تابعدار صحیح کرتے نہیں منمانیاں اپنیاں کرنے مرضیاں اپنیاں کرنے لمحہ فکر ہے دعوت فکر ہے اللہ میں نے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ میں نے تو نبی پاک نال ساری کائنات کو بڑھ کے محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ جڑے فوت ہو گئے انہوں نے مغفرت فرما اللہ جڑے فوت ہو گئے اللہ انہوں نے مغفرت فرما میرے اللہ جڑے بیمار نے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ جڑے پریشان نے انہوں نے ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما اللہ جڑے دکھی نے انہوں نے دکھ دور فرما اللہ جڑے تندرست نے انہوں نے تندرستیاں دور فرما اللہ جڑے مقبوض نے انہوں نے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما اللہ بے اولاد نیک اولاد نصیب فرما اللہ اولاد والے دی اولاد ماں باپ دی اپنا دی ٹھنڈک بنا اللہ سانو اپنے والدین لئے صدقہ جاریہ بنا اللہ ساری اولادوں سارے لئے صدقہ جاریہ بنا اے میرے اللہ میرا آنا میرا سنانا ان احباب کا سننا اپنی رضا واسطے قبول فرما ریاکاری مقصود نہیں دکھلاوا مقصود نہیں
اللہ تیری رضا کی خاطر تیرا دین سنانا مقصود ہے میرے اللہ، سننا سنانا قبول فرما۔ اللہ جنہ ساتھیاں جڑے پروگرام رکھے محنت کیتیاں، احباب نو دعوتاں دتیاں، کھانے پکائے، انتظامات کیتے، میرے اللہ انہاں سارے ساتھیاں دیاں ساریاں محنتاں کافشاں قبول فرما۔ اللہ مینوں بھی دینا احباب نو بھی اپنی تے اپنے نبی کی سچی محبت نصیب فرما۔ عرشاں والیا سانو اپنے نال تے اپنے نبی نال ساری کائنات تو ود کے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے میرے ربا سانو عمل مسلمان بنا، اللہ سانو عملی مسلمان بنا۔ میرے اللہ زندگی اسلام تے رکھیں، جدو موت تے میں ایمان تے نصیب فرما۔ زندہ رکھیں تے اسلام تے رکھیں، جدو موت تے میں ایمان دی نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔